السلام علیکم۔ آج ہم لوگ آخرت کے غم کے بارے میں جانیں گے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، اور اگر دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ جو آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، جس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بہتے، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھتا ہے، عیش و آرام سے بھول جاتے ہیں۔ قبر کی تاریک کوٹھری اسے یاد آتی ہے، اسے دنیا کے عیش کی پرواہ نہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے پر غور و فکر کرتا ہے۔ حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیند اڑا دیتا ہے، اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا۔ جو میرے نام کا مقدر ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی روزی نہ کھا لے۔ میرے دوستو، یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، اور دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا۔ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا۔ جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے، جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیش پرست نہ بننا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، گزر کے آگے جانا ہے۔ کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، یہ سب حرص و ہوس کا سامان یہیں رہ جائے گا۔ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں۔ جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، اور زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ سب سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت بنانے کا وقت ہے۔ اس لیے اپنی قبر کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیا جائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔